الرحیم وَإِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ دَارًا، اور جب خریدے ذمی گھر کو، بِخَمْرٍ أَوْ خِنزِيرٍ، شراب یا خنزیر کے بدلے میں، وَشَفِيعُهَا ذِمِّيٌّ، اور اس کا شفیع ذمی ہو، أَخَذَهَا، تو اس کو لے لے، بِمِثْلِ الْخَمْرِ وَقِيمَةِ الْخِنزِيرِ، شراب کی مثل کے ساتھ اور خنزیر کی قیمت کے ساتھ، وَإِنْ كَانَ شَفِيعُهَا مُسْلِمًا، اور اگر اس کا شفیع مسلمان ہو، أَخَذَهَا بِقِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنزِيرِ، تو لے لے اس کو شراب اور خنزیر کی قیمت کے ساتھ۔ ذمی نے شراب یا خنزیر کے بدلے میں گھر خریدا، تو دیکھیں گے شفع کرنے والا ذمی ہے یا مسلمان ہے۔ اگر شفع کرنے والا ذمی ہے تو شراب کی صورت میں شراب کی مثل کے بدلے، اور خنزیر کی صورت میں خنزیر کی قیمت ادا کر کے وہ شفع کر کے گھر لے سکتا ہے۔ اور اگر شفع کرنے والا مسلمان ہے تو دونوں صورتوں میں شراب یا خنزیر کی قیمت دے کر وہ گھر شفع کے ساتھ لے سکتا ہے۔ ذمی نے گھر خریدا شراب یا خنزیر کے بدلے میں، تو دیکھیں گے شفع کرنے والا ذمی ہے یا مسلمان ہے۔ اگر شفع کرنے والا ذمی ہے تو شراب کی صورت میں شراب کی مثل یعنی سرکہ وغیرہ دے کر وہ گھر لے سکتا ہے، اور خنزیر کی صورت میں خنزیر کی قیمت دے کر وہ گھر لے سکتا ہے۔ اور اگر شفیع مسلمان ہے تو دونوں صورتوں میں شراب اور خنزیر کی قیمت دے کر وہ گھر لے سکتا ہے۔ ولا شفعۃ فی الہبۃ، اور کوئی شفع نہیں ہے ہبہ میں، الا ان تکون بعوض، مگر یہ کہ عوض کے ساتھ ہو، عوض بعوض مشروط، عوض مشروط کے ساتھ ہو۔ کسی آدمی نے گھر بطور ہبہ کے لے لیا تو کیا اس پر شفع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں گے ہبہ کے اندر عوض مشروط ہے یا نہیں ہے۔ وہ گھر ہبہ کے طور پر بطور عوض دے کر لیا ہے یا بغیر عوض کے۔ اگر تو وہ عوض مشروط کے ساتھ ہے تب تو شفع ہوگا، اور اگر بغیر کسی عوض مشروط کے ہے تو پھر اس میں شفع نہیں ہوگا۔ گھر بطور ہبہ اس کو ملا ہے تو دیکھیں گے اس ہبہ کے بدلے میں کوئی عوض مشروط اس نے اس کو دیا ہے کہ نہیں۔ اگر تو یہ گھر ہے عوض مشروط کے ساتھ، کچھ نہ کچھ عوض دیا ہے، تو تب تو اس میں شفع ہوگا، اور اگر یہ گھر اس کو ملا ہے بغیر عوض مشروط کے، کسی عوض کی شرط نہیں تھی، تو تب اس پر کوئی شفع نہیں ہو سکتا۔ وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي، اور جب اختلاف ہو جائے شفیع اور مشتری کا، فی الثمن، ثمن میں، فالقول قول المشتری، تو قول مشتری کا قول ہوگا۔ فَإِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ، پس اگر وہ دونوں قائم کر دیں بینہ، فالبینۃ بینۃ الشفیع، تو بینہ معتبر شفیع کی بینہ ہوگی، عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالی، طرفین کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں، البینۃ بینۃ المشتری، بینہ معتبر مشتری کی بینہ ہوگی۔ شفیع اور مشتری کا ثمن میں اختلاف ہو گیا۔ شفیع کہتے ہیں تم نے یہ گھر 100 درہم کے عوض میں لیا ہے، اور مشتری کہتا ہے میں نے تو 110 درہم کے عوض میں لیا ہے، تو اس میں مشتری کی بات معتبر ہوگی۔ لیکن اگر دونوں بینہ قائم کر دیتے ہیں، شفیع 100 پر اور مشتری 110 پر بینہ قائم کر دیتا ہے، گواہ پیش کر دیتا ہے، تو بینہ کس کی معتبر ہوگی؟ طرفین فرماتے ہیں شفیع کی بینہ معتبر ہوگی، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشتری کی بینہ معتبر ہوگی۔ شفیع اور مشتری کا ثمن میں اختلاف ہو گیا۔ شفیع کہتا ہے تم نے یہ گھر 100 درہم میں لیا ہے، اور مشتری کہتا ہے میں نے یہ گھر 110 درہم میں لیا ہے، تو اس میں مشتری کی بات معتبر ہوگی۔ اگر شفیع اور مشتری دونوں بینہ قائم کر دیتے ہیں، شفیع 100 پر اور مشتری 110 پر بینہ قائم کر دیتا ہے، تو کس کی بینہ معتبر ہوگی؟ طرفین فرماتے ہیں شفیع کی بینہ، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشتری کی بینہ معتبر ہوگی۔ وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا، اور جب دعویٰ کرے مشتری ایک ثمن کا اکثر زیادہ ثمن کا، وَادَّعَى الْبَائِعُ أَقَلَّ مِنْهُ، اور دعویٰ کرے بائع اس سے کم کا، وَلَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ، اور اس نے قبضہ نہیں کیا ثمن پر، أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ، تو لے لے اس کو شفیع اتنے پیسوں میں جو بائع کہتا ہے، وَكَانَ ذَلِكَ حَتًّا عَنِ الْمُشْتَرِي، اور یہ کمی ہوگی مشتری کی طرف سے، مشتری سے، وَإِنْ كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ، اور اگر اس نے قبضہ کر لیا ثمن پر، أَخَذَهَا بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِي،
تو اس کو لے لے اتنے پیسوں میں جو مشتری نے کہا، ولم یلتفت الی قول البائع، یا ولم یلتفت اور توجہ نہیں کی جائے گی الی قول البائع، بائع کے قول کی طرف۔ مشتری نے کہا میں نے 110 درہم میں یہ گھر خریدا، بائع کہتا ہے تم نے 100 درہم میں یہ گھر خریدا، میں نے تمہیں 100 درہم میں یہ بیچا ہے، تو کس کی بات معتبر ہوگی؟ دیکھیں گے بائع نے ثمن پر قبضہ کیا یا نہیں کیا۔ اگر بائع نے ثمن پر قبضہ نہیں کیا تو شفیع 100 درہم کے بدلے میں وہ گھر لے لے، اور ہم سمجھیں گے بائع نے 10 درہم کم کر دیے ہیں مشتری سے۔ اور اگر بائع نے ثمن پر قبضہ کر لیا تو پھر مشتری کی بات معتبر ہوگی، 110 درہم کے عوض میں شفع ہوگا، اور بائع کے قول کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ مشتری کہتا ہے میں نے 110 درہم میں گھر خریدا، بائع کہتا ہے میں نے تمہیں 100 درہم میں یہ گھر بیچا، تو دیکھیں گے بائع نے ثمن پر قبضہ کیا کہ نہیں کیا۔ نہیں کیا تو شفیع 100 درہم میں یہ گھر لے لے، اور ہم سمجھیں گے بائع نے 10 درہم چھوڑ دیے ہیں مشتری کو، کمی کر دی ہے۔ اور اگر بائع نے ثمن پر قبضہ کر لیا تو شفیع 110 میں شفع کرے گا، اور بائع کی بات کی طرف اب توجہ نہیں کی جائے گی۔ وَإِذَا حَتَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي، اور جب کمی کر دے بائع مشتری سے، بعد الثمن، بعض ثمن کی، يَسْقُطُ ذَلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ، تو یہ ساقط ہو جائے گا شفیع سے۔ وَإِنْ حَتَّ جَمِيعَ الثَّمَنِ، اور اگر ختم کر دے پورا ثمن، لم يسقط عن الشفیع، تو ساقط نہیں ہوگا شفیع سے۔ وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ، اور جب زیادہ کرے مشتری بائع کے لیے ثمن میں، لم تلزم الزیادۃ للشفیع، تو لازم نہیں ہوگی زیادتی شفیع کے لیے۔ بائع نے 100 درہم میں گھر بیچا اور پھر اسے 10 درہم معاف کر دیے، کم کر دیے، اور کہا تم 90 درہم دے دو، تو شفیع بھی 90 درہم کے ساتھ شفع کرے گا۔ اور اگر بائع نے کہا تم پورے ثمن ہی نہ دو، 100 درہم ہی ختم کر دیے، تو اب شفیع سے کچھ ساقط نہیں ہوگا، شفیع پورے 100 درہم کے ساتھ شفع کرے گا۔ اگر 100 درہم میں گھر خریدا اور مشتری نے اپنی خوشی سے 100 درہم اور دے دیے، 110 درہم اور دے دیے، 110 درہم دے دیے، تو اب یہ جو زائد 10 درہم ہیں وہ شفیع کو لازم نہیں ہوں گے۔ گھر 100 میں بیچا، پھر بائع نے 10 درہم معاف کر دیے اور کہا چلو تم 90 دے دو، مشتری کو کہا، تو اب یہ 10 درہم شفیع سے بھی ساقط ہو جائیں گے، اور شفیع اب 90 درہم کے ساتھ شفع کرے گا۔ اگر 100 درہم میں گھر بیچا اور بائع نے کہا تم پورے ثمن ہی نہ دو، یعنی سارے ثمن ختم کر دیے اور ویسے دے دیا، تو لم یسقط عن الشفیع، یہ شفیع سے ساقط نہیں ہوں گے، شفیع 100 درہم میں شفع کرے گا۔ اگر 100 درہم میں مشتری نے گھر خریدا اور 10 درہم اپنی خوشی سے زائد کر دیے، 110 دے دیے، تو اب یہ زیادہ 10 درہم شفیع کو لازم نہیں ہوں گے۔ وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ، اور جب جمع ہو جائیں کئی شفیع، فالشفعۃ بینہم، تو شفع ان کے درمیان، علی عدد رؤوسہم، ان کے سروں کے تعداد کے بقدر ہوگا، ولا یعتبر باختلاف الاملاک، اور اعتبار نہیں کیا جائے گا املاک کے اختلاف کا۔ گھر فروخت ہوا اور شفیع کئی ہیں ارد گرد کے پڑوس میں، مثلا 3 شفیع ہیں، تو اب ان سب کو برابر کے ساتھ شفع کا حق حاصل ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر اپنے گھر میں اس کی ملکیت زیادہ ہے تو شفع کا حق بھی زیادہ ہو، کم ہے تو شفع کا حق بھی کم ہو۔ مثلا ارد گرد کے پڑوس میں جو 3 شفیع ہیں، تو ایک اپنے پورے گھر کا مالک ہے، اور ایک آدھے گھر کا مالک ہے، اور ایک تہائی کا، تو ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو اپنے گھر میں مکمل ملکیت حاصل ہے وہ شفع کا زیادہ حقدار ہے، اس کو زیادہ شفع میں حق ملے گا، اور جو کم کا مالک ہے اسے کم شفع کا حق ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو برابر حصہ ملے گا۔